عطا فرمائی۔ رمضان المبارک گزر جائے اس کے بعد بھی ہماری رب العالمین کی محبت، اللہ احکم الحاکمین سے پیار، رب العالمین کی ذات عظیم پہ بھروسہ، توکل اور اعتماد، یہ ہر وقت جو ہے یہ رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، ادب میں، احترام میں اور عزت میں، تکریم میں ہر وقت ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور بہت بڑی اس شخص کے لیے کامیابی ہے جو رمضان المبارک گزر جانے کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بلکہ نماز تہجد کی ادائیگی کرتا ہے اور ادا کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ رمضان کے بعد بھی اس کی زندگی ایسی پرسکون اور اطمینان والی ہوتی ہے، اس کو تلاوت قرآن پاک کے بغیر سکون نہیں ملتا، جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتا اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اور جب تک وہ اللہ احکم الحاکمین کا ذکر نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین اور قرار نہیں ملتا۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو اس سے سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خالق کائنات نے فرمایا، الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل جو ہے یہ اطمینان میں آ جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے، بہار مل جاتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے دل جو ہیں شاد باد رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے آباد رہتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایک اور جگہ پہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کریم نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب لیٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کسی شے کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں،
اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرنا، میرے ساتھ کفر نہ کرنا۔ رب العالمین کا ذکر جو ہے اس سے سکون ملتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ جو شخص کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں میں اسے کافی ہو جاتا ہوں، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کریم اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو رب العالمین نے فرمایا اللہ کریم نے اللہ کریم نے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ نے کہنا ہے میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا ہے، وہ اللہ مجھے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور غار میں چلے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ کفار جو ہیں یہ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں، میں ان کے قدموں کی آواز کو سن رہا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نا اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ تو یہاں بھی پہنچ گئے، تو آپ علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیرا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کریم میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا، اپنے پیارے ابو بکر سے کہا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات عظیم اتنی عظیم ذات ہے جس پہ انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کریم ان کو کافی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ پکے ہو گئے، پھر اس بات پہ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر میرے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں، وہ آ کر کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا وعدہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا تھا، وہ جنت تمہارے رب نے تمہیں عطا فرما دی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں،
यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। जिस दिन तमाम मलाइका और सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी कितार दर कितार खड़े होंगे, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ला यतकल्लमून, कोई बात नहीं करेगा, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिसको रहमान बोलने की इजाजत देंगे वही बात करेगा। और एक और जगह पे रब्बुल आलमीन ने आयतुल कुर्सी में इरशाद फरमाया, नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते ग्रामी को मिंबर मुबारक पे ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरब के बाद, इशा के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, उसके जन्नत में जाने से सिर्फ एक चीज रुकावट है। जन्नत में दाखिल होने से उसके लिए एक चीज रुकावट है, वो क्या है? वो मौत है। इधर मौत आ जाएगी, उधर उसको जन्नत का दाखिला नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया आयतुल कुर्सी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। फरमाया कोई सिफारिश नहीं करेगा मगर जिसको अल्लाह बोलने की इजाज़त देंगे, जिसको अल्लाह बोलने की इजाज़त देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़ कायम कीजिए मेरे अजीज़ों और भाइयों। अल्लाह कमल हाकिमीन बड़े मेहरबान है। तेरे हुक्म से ये दुनिया बनी है, तेरे नाम से हर मुश्किल टली है। तू है सबका वाली, अल्लाह तू है सबका वाली, तेरी जात निराली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। हजरत आदम जब परेशान होया, तेरे दर पे आया, तेरे आगे रोया, तेरे दर पे आया, तेरे आगे रोया। अपने फजल से तूने, अपने फजल से तूने मुश्किल टाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। और जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना ताल्लुक़ कायम करता है, अल्लाह पे भरोसा करता है, एतमाद करता है, अल्लाह को पुकारता है, तो रब्बुल आलमीन मोहब्बत और प्यार से सुनते हैं, फरियाद को कबूल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, अन्नी फ़इन्नी करीब, उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक, तो आप फरमा दें मैं बिल्कुल करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं पुकार को कबूल करता हूँ जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है। फलियस्तजीबू ली,
پکارنے والے کو چاہیے کہ مجھ ہی کو پکارے، وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ایمان لائے۔ پکارنے والوں کو چاہیے وہ مجھ کو ہی پکارے اور مجھ پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان پہ رحم کیا جائے، ان کے لیے راستوں کو ہموار کیا جائے۔ تو میں اللہ کی توفیق سے جو بات سنا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ کسی نے کیا نقشہ خوب کھینچا اور کیسی بات کی ہے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کینکر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کینکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، پہرا دے گا میرا کون لڑائی میں، پہرا دے گا میرا کون لڑائی میں، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جی میں پہرا دوں گا، آقا میں صدیق اکبر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کے کینکر بول پڑے، مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے، مرحب کے جب کر دیے سر کے دو ٹکڑے، میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے، میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے، کر دے گا میرا اللہ میری خطائیں معاف، کر دے گا میرا اللہ میری خطائیں معاف، جب میری خاطر نبی مکرم بول پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں مجھ پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اور اللہ کے بندوں کی یہ علامت ہے، فرمایا اللہ کریم نے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے مومن بندوں کی یہ علامت ہے، جب ان کو قرآن پاک کی آیات سنائی جاتی ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب ان پہ قرآن پاک جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ان پہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ان کا اللہ پہ اعتماد، بھروسہ اور توکل اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا اور ان کی علامات کیا ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازیں ادا کرتے ہیں، جو مال میں نے ان کو عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں، وہ مومن ہیں جن کے بارے میں رب
اعلان فرما رہے ہیں وہ ہے ایماندار جس کے بارے میں پروردگار اعلان فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان کے درجات ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کریم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ساری چیزیں ادا کرنے والے تھے، اپنانے والے تھے، دین سناتے بھی تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے، دین پڑھاتے بھی تھے اور لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے اور دین پہ عمل بھی فرماتے تھے۔ اللہ نے یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اعزاز بخشا تھا۔ قرآن کریم اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا، فرمایا رب کائنات نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ رب العالمین نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے، وعزروہ اور نبی علیہ السلام کی عزت کی، ونصروہ اور میرے حبیب علیہ السلام کا ساتھ دیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس قرآن پہ ایمان لائے جو میں نے قرآن آپ پہ نازل فرمایا، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، حقدار ہو گئے، حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے۔ وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر، کسی نے رسول پر، کسی نے رسول پر، اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے۔ آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے۔ رب العالمین اس آدمی پہ، اس شخص پہ بڑا خوش ہوتا ہے اللہ کریم جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو، مالک کائنات کے ساتھ ہو۔ دیکھیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے خامد نے غصے میں آ کر ایسے ایسے کہہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں آسمان سے ابھی آرڈر نہیں آیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اب مالک کائنات کے سامنے عرض کی کیا مقصد تھا، عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا ہے اس کے بارے میں آسمان سے کوئی آرڈر نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی عظیم نہیں، کوئی نفیس ترین نہیں، کوئی بہترین نہیں جس سے فتویٰ لیا جائے، جس کے پاس جایا جائے، جس کو جا کر مسئلہ سنایا جائے، جس کے سامنے جا کر درخواست کی جائے، مسئلہ پوچھا جائے۔ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔
اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے کائنات میں اور کسی کو نہیں بنایا۔ سراج منیر کہا ہے اللہ نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کو اللہ نے سراج منیر کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیر بدر منیر سونیا ستائیوں ہو، ساڈا پیر بدر منیر سونیا تائیوں ہو گئے سونے دے مرید سونیا۔ سارے جگ نالوں سونے دا شان اونچا ہے، نالے میرے سونے نبی دا فرمان اونچا ہے۔ قول چھڈ کے تے منیے، قیاس چھڈ کے تے منیے، رائے چھڈ کے تے منیے، کائنات چھڈ کے تے منیے، جہان چھڈ کے تے منیے، جگ سارا چھڈ کے تے منیے۔ حدیث سونیا تائیوں ہو گئے سونے دے مرید سونیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کہ پاک پیغمبر کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے، آپ ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی، اللہ اب میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ آسمان سے جبریل آ گئے، جبریل امین آ گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام، میں نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی خامد کے بارے میں۔ فرمایا وہ آپ سے باتیں زمین پہ کر رہی تھی، میں تم دونوں کی باتیں عرش برین پہ سن رہا تھا۔ اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ بولتی تھی، نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں بات کرتی تھی، آہستہ 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 بات، دھیمی سی آواز میں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کی دھیمی آواز کو، زمین پہ کہنے والی آواز کو، نکلنے والی آواز کو رب العالمین نے عرش برین پہ سن لیا۔ جو ہمیں نہ سنی گئی وہ رب العالمین نے عرش برین پہ سن لی، اللہ کریم نے آسمان پہ سن لی۔ تو اللہ کریم نے آسمان سے فیصلہ نازل کر دی، آرڈر کر دی۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو اماں جی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک لیا۔ مسائل، باتیں، دین کے کام، باتیں ہوتی رہیں، کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تو آپ چل پڑے۔ ساتھیوں نے کافی انتظار کیا اور ساتھی کہنے لگے، دوست کہنے لگے، احباب کہنے لگے، آپ اتنی دیر وہاں کھڑے رہے تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ تم جانتے ہو وہ عورت کون ہے؟ وہ حضرت خولہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بات رب العالمین نے عرش برین پہ سنی۔ عمر ان کی بات زمین پہ کیوں نہ سنی؟ اللہ، عمر زمین پہ ان کی بات پہ کیوں نہ توجہ دے، کیوں نہ دھیان سے سنے، کیوں نہ خیال سے سنے؟ یہ تو وہ شخصیت ہے، یہ تو وہ ہستی ہے، یہ تو وہ اللہ والی ہے جس کی بات کو اللہ نے عرش برین پہ سنی۔ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے نا تو رب العالمین بڑی محبت فرماتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے وہ بندے ہیں جو میری زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، غرور میں نہیں آتے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے، نرم دل والے بندے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، نرمی اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رب العالمین اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر جو جھک جاتا ہے، رضا الہی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دیکھیے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا اس انداز سے، گناہگار بیکار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آ گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تیرا در نہ کبھی میں چھوڑوں گا، ہے گناہگار کی ہر دم یہی صدا، تو سارے جہاں کا مالک ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ جب اللہ کے ساتھ انسان اس طرح کا تعلق جوڑتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندے جو توبہ کرتے ہیں، مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں صرف ان کے گناہوں کو معافی نہیں فرماتا بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اس قدر اللہ کریم مہربان ہے۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ کریم نے رسول کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا، آپ اعلان فرما دیں میرے حبیب علیہ السلام، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے گناہگار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک اور جگہ پہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا میں بادشاہ ہوں، اکیلا ہی بادشاہ، موت و حیات کا مالک ہوں، تیرے پاک نام پہ اے خدا، تیرے پاک نام پہ اے الہ، میرا تن فدا میرا من فدا، تیرے پاک نام پہ اے الہ، میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا،
میرا باپ اور میری ماں فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ جب چاروں طرف اندھیارا ہو، جب چاروں طرف اندھیارا ہو، آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا پار کرے، رحمان میرے، رحمان میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ مخلوق کو سجدہ، مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے، ہماری زندگی کا مقصد ہے رضائے الہی، ہماری زندگی کا مقصد ہے رضائے الہی، اللہ کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے، کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کے اکثر جلسوں میں، وہ یہ پڑھا کرتے تھے، تجلی چہرے آتے، تجلی چہرے آتے فغسلودا، تجلی چہرے آتے، تجلی چہرے آتے فغسلودا، تے جلوہ نور سیماہم فی وجودا، اجالا لا الہ الا ہودا، تے شولا ورکاؤتے وسجدودا، ہتھاں وچ فیض بھریا حتی تنفقودا، جسم وچ زور بھریا جاہدودا، اکھاں وچ نیر فلیبکو دی جودا، بھروسہ صرف ایک لا تک نہ تودا۔ اور وہ پاکستان کے اکثر جلسوں میں فرمایا کرتے تھے، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، جو بھی نظر آیا بیگانہ بیگانہ، صرف شوق تھا آپ کو دیکھنے کا، یہ جلسے تو ہیں ایک بہانہ بہانہ، یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی، لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ، یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی، لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ۔ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے تو ایک بات انہوں نے سنائی، ایک قبرستان میں فقیر بیٹھا ہوا تھا، غریب آدمی قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ سرمایہ دار جگیردار وہاں سے گزرا، کہنے لگا او فقیر او غریب، ہمارے محلوں کو آ کر دیکھا کرو، محلات دیکھا کرو، ہمارے مکان ہمارے بنگلے ہماری کوٹھیوں کو آ کر دیکھا کرو، قبرستان میں بیٹھے رہتے ہو قبرستان میں، ہمارے محلات کو دیکھا کرو۔ تو انہوں نے نقشہ کھینچا، پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ، پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ،
ایک فقیر اس جگہ پہ بیٹھا تھا۔ بادشاہ بولا آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ فقیر بولا آبادی تو آتی ہے یہیں۔ پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ، ایک فقیر اس جگہ پہ بیٹھا تھا۔ بادشاہ بولا آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ فقیر بولا آبادی تو آتی ہے یہی۔ بادشاہ میں کن محلات کو دیکھوں؟ محلات تو ویران ہو رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، کوٹھیاں تو برباد ہو رہی ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ مکان والے تو مکانوں کو چھوڑ کر قبرستان میں آ رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں کوٹھیاں دیکھنے کے لیے؟ پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ، ایک فقیر اس جگہ پہ بیٹھا تھا۔ بادشاہ بولا آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ فقیر بولا آبادی تو آتی ہے یہی۔ شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر پاکستان میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اے دنیا نہیں بندی بندے دی، بندے جانی دنیا دا، کر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا فانی دنیا دا، کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں، ایک آکھے اپدر ترتی میری آ اوٹوئے ٹبے تیرے نے، ایک آکھے ترتی میری آ دوجا آکھے ترتی میری آ، ترتی نے کیا فقیر ہوویں اے دوویں وچ ہنیرے نے، میں اے دیاں نہ او دیاں، میں اے دیاں نہ او دیاں، اے دوویں بندے میرے نے۔ میں ان دونوں میں سے کسی کی نہیں زمین کہتی ہے، نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، یہ دونوں مجھ میں آنے والے ہیں، یہ مجھ میں سما جائیں گے، یہ مجھ میں دفن ہو جائیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق رہنا چاہیے ہر وقت۔ یہ نہیں کہ مکہ المکرمہ میں ہم نے روزے رکھ لیے اور فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ سے قرآن پاک سن لیا، اور شریم صاحب دیگر ائمہ سے ہم نے قرآن پاک سن لیا، تو ہمارا بس اب سال جو ہے نا یہ کانوں میں انگلیاں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہر وقت اللہ کی طرف۔ اور دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس حکومت پہ، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والی حکومت، شرک کا کلا کما کرنے والی حکومت، کفر کو نیست و نابود کرنے والی حکومت، اور توحید کے پرستار، اللہ کے دین کے پروانے اور حرمین شریفین کے خادم۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ دیکھ رہے ہیں سازشیں کس طرح کی ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا انشاءاللہ الرحمن حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، کرتا رہے گا۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس فوج نے ابرا کو ذلیل کیا تھا، جس فوج نے ابرا کو ہاتھیوں سمیت تباہ کیا تھا، برباد کیا تھا، وہ فوج آج بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہے، بلکہ بیت اللہ کے اردا گرد موجود ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ وہ میرے دوستو ابابیلیں، ڈاریں کی ڈاریں ٹولیوں کی شکل میں وہ فوج آج بھی موجود ہے۔ وہ بڑے بے حیا بغیرت لوگ ہیں جن کو حرمین کی عظمت کا پتہ نہیں، اور ان جہنم کے کتوں کو اپنا انشاءاللہ سزا ان کو بھگتنا پڑے گی۔ وہ ایسی ذلت کی موت مریں گے، اللہ ان کو ایسا ذلیل کرے گا، دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا۔ جو مکہ المکرمہ کے خلاف قدم اٹھائے گا، مدینہ المنورہ کے خلاف قدم اٹھائے گا، اللہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور انشاءاللہ مکہ المکرمہ چمکتا رہے گا اور مدینہ الرسول دمکتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، ساری دنیا کے مسلمان الحمدللہ ملک سلمان حفظہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور آل سعود کی خدمات کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہمارا الحمدللہ پاکستان والوں کا بھی اللہ کریم نے یہ اعزاز بنا دیا ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب حفظہ اللہ الحمدللہ، جنہوں نے یہ کہا ہے
ہماری جان بھی قربان ہے، حرمین شریفین کی عظمت کے لیے مال بھی قربان ہے، سارا جہان بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوج آج بھی زندہ ہے۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ اللہ کام لینا چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑا بڑا کام لے سکتا ہے۔ سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان میں فوج خطیب ملت، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی نے تیار کی ہے، اس فوج کا ایک ایک نوجوان حرمین شریفین کی عظمت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پچھلے دنوں ایک وفد آیا، بلکہ ابھی بھی شاید وہ وفد موجود ہو، یہ علماء کرام کا بہت بڑا وفد سرکاری طور پہ الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اس میں مفکر اسلام، حافظ القرآن، خطیب اسلام، حافظ علامہ پروفیسر انجینئر ابتسام الہی ظہیر صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ تو بھائی محمد یحییٰ شریف گجر صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ حافظ صاحب نے مجھے بتلایا ہے کہ جب ملک سلمان صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے آپ کے ساتھ ہمیں بہت محبت ہے، آپ کے والد محترم نے دین کا بڑا کام کیا ہے، آپ کے والد محترم اسلام کے بہت بڑے مفکر تھے، ہمیں آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے اللہ اس کی عزت بناتے ہیں، اللہ اس کو شان عطا فرماتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک بات اور یاد آئی کہ رب العالمین کی طاقت، اللہ اکبر، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رات میری نشانی ہے، دن میری نشانی ہے، چاند میری نشانی ہے، سورج میری نشانی ہے، نہ چاند کو سجدہ کرنا نہ سورج کو سجدہ کرنا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، اللہ ہی کو سجدہ کرنا جس نے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے بننے والی چیز سجدے کے لائق نہیں، جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے وہی سجدے کے لائق ہے، وہ اکیلا سجدے کے لائق۔ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا، سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ، اتنا بڑا سورج اللہ سبحانہ و تعالی کہ عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ صرف سجدہ ہی نہیں کرتا بلکہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے، اللہ میرے لیے کل کیا آرڈر ہے، اللہ میرے لیے کل کیا آرڈر ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے طلوع ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس اللہ کی توحید۔ اور یہاں پہ مجھے ایک بات اور یاد آئی، برادر محترم پیارے بھائی شیخ وسیم صاحب حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو یہ بات بتلاؤ کہ نمازی، استغفار کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، کبھی رات کے پچھلے حصے میں کوئی آدمی جاگ پڑے، کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ سمجھ لے میرے اللہ نے مجھے بیدار کیا ہے تو اب میں بیدار تو ہو ہی گیا ہوں، کیوں نہ اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، کیوں نہ اپنے اللہ سے عرض کروں، کیوں نہ اپنے اللہ کے سامنے
درخواستیں کروں، اپیلیں کروں، اپنے اللہ سے مانگ لوں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے کہ پچھلی رات کو رات کے پچھلے حصے میں کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن پاک شیخ صاحب فرما رہے تھے بھائیوں کو کہو قرآن پاک کی تلاوت یہ کرتے رہا کرو، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی کھول کے کان سن لے میری یہ پیڑانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی پتہ نہیں اج کل موت سارے اتے آئی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رکھے۔ آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، چیونٹی چھوٹی سی چیونٹی اس نے بات کی اللہ کی ذات کی توحید کی اور بات کی اللہ کے نبی کے ادب اور احترام کی، تو اللہ کریم نے چیونٹی کے نام پہ سورت نازل فرما دی، سورۃ النمل۔ پوچھ لیں شیخ احمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، میرے بھائی سعید انور صاحب تشریف فرما ہے، پوچھیں علماء کرام سے، سورۃ النمل چیونٹی کے نام کی سورت۔ جو اللہ چیونٹی کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، جو چیونٹی نبی کا احترام کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا احترام کرے، اللہ اس کے نام کی صورت بنا دیتے ہیں۔ جو مسلمان ہو کر ساری کائنات کے امام علیہ السلام کا احترام کرتا ہے، اللہ کریم اس پہ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں، رب العالمین اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت کرے، سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی لعنت تمام اس تے رب جبارے دی ٹوئی نہ مل سوں جگوں اونترئی جاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا دنیا دے لوکو اج کھلا دربار جے شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے احمد دا بیڑا طرف جنت تیار جے پھر نہ کہنا سا خبر نہ کائیا اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئیا۔ ایک چیونٹی پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی اور دعا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر، دیکھا کیا؟ ایک چیونٹی دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بناغنا عن سقیاک، اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، تیرے بغیر کوئی بارش برسانے والا نہیں، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ چیونٹی دعا کر رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے ملکہ دیا تھا بولیوں کو جاننے کا،
سمجھنے کا، پہچاننے کا۔ فرمایا یہیں سے واپس پلٹو، جس انداز سے چونٹی اللہ سے مانگ رہی ہے، میرا یقین ہے اللہ اس کی فریاد کو رد نہیں کریں گے۔ یار بڑے عجیب کی بات ہے جب لوگ کہہ دیتے ہیں، جس جگہ کا بھی کوئی رہنے والا ہے، چاہے مکہ المکرمہ کا، مدینہ المنورہ کا، جدہ کا، ریاض کا، دمام کا، پاکستان کا، ایران کا، جو کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں۔ میں نے کہا چونٹی کی سنتا ہے، تیرے جیسے چونٹے کی کیوں نہیں سنتا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ ہماری سنتا نہیں جی، ہماری سنتا نہیں، ہماری خدا کا واسطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، یہ نہ کہو ہماری سنتا نہیں۔ مالک کو ناراض نہ کرو۔ جو چونٹی سے اتنا پیار کرتا ہے وہ مدینے والے کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ مالک کتنی محبت فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ہد جس کو اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ اور اعتماد تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا ہے، جس نے نبی کا احترام کیا، نبی کی عزت کی۔ میرے عزیزو، خدا را میری آخری گزارش، درخواست، اپیل ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں۔ انشاءاللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن چاچو کے پاس آیا تو میں شاید لاہور سے میں پہلے مت بول رہا تھا